بدقسمتی سے آج وہ یہودیوں والے قصائد ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے ان کو ہم دور کریں. مثال کے طور پر دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تمسخر اڑانا یہ یہود و نصارہ کی عام قصائد میں شامل تھا بنی اسرائیل میں. اسی طرح وہ لوگ دین کے جن احکامات کو ماننا ہوتا اس کا نہ صرف انکار کرتے بلکہ وہ اپنی منمانی سے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. وہ ساری کی ساری بری خصلتیں جو یہودیوں کے اندر تھی آج ہمارے اندر کہاں سے آ گئیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ایمان والوں کو دعوت دی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہودیوں کی بری خصلت کیا تھی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کچھ پر ایمان لاتے اور کچھ کو چھوڑتے. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ہم بھی کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو چھوڑتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں دین کی آبیاری دیکھیں. ہمارے گھروں میں کس حد تک دین زندہ ہے, ہماری اپنے وجود پر دین کس حد تک غالب ہے. ہم نعرے تو لگاتے ہیں فلسطین کی آزادی کے, نعرے تو لگاتے ہیں کشمیر کی آزادی کے. میری التماس ہے ہم کوشش کر کے پہلے اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالیں, پھر انشاءاللہ یہاں سے ایک ایسا طوفان برپا ہوگا جو پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے کافی ہوگا. سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ.